حضرات گرامی قدر ہمارے درمیان مکالمے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، کہیں علم الکلام پہ اختلاف ہوا، کہیں فاتحہ حلف الامام پہ اختلاف ہوا، کہیں رفع الیدین پہ اختلاف ہوا، کہیں 8 اور 20 تراویح کی بحوث ہوئی، حضرات گرامی قدر کہیں حیات النبی کا مسئلہ زیر بحث آیا، لیکن حضرات گرامی قدر یہ طمانینت کی بات ہے، یہ اطمینان کی بات ہے، یہ سکون کی بات ہے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود جہاں حضور کی ختم نبوت کی بات ہوئی، جہاں پر آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہوا، جہاں پر آپ کے آخری ہادی اور آخری رسول ہونے کا ذکر ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے پھر بریلوی نے اپنی بریلویت کو چھوڑ دیا، دیوبندی نے اپنی دیوبندیت کو چھوڑ دیا، اہل حدیث نے اپنی اہل حدیثیت کو چھوڑ دیا، پھر ایک ہی نعرے کو لگا دیا، حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا اور قادیانیت کے پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی چکنے ہیں، ہم آج بھی ہوشیار ہیں، ہم آج بھی بیدار ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو مسئلہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، جو مسئلہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، جو مسئلہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جو مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے، اسی مسئلے کو لوگوں کے سامنے کبھی محمد حسین بٹالوی نے سنا دیا، کبھی ثناء اللہ نے سنا دیا، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا دیا، کبھی انور شاہ کشمیری نے سنا دیا، کبھی پیر مہر علی شاہ نے سنا دیا، کبھی پیر جماعت علی شاہ نے سنا دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 53 کی تحریک کے بعد قادیانیت کو آئینی طور پہ کافر قرار دینے کے لیے مفتی محمود بھی نکلے، شاہ احمد نورانی بھی نکلے، علامہ احسان علی ظہیر بھی نکلے، اکابرین امت نے اس بات کو کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کر اس بات کو ثابت کر دیا، قادیانیت کو دائرہ اسلام سے انشاءاللہ نکال کے چھوڑیں گے، اور ختم نبوت اور حضرت رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کے پرچم کو اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے پر لہرا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن 74 کے اندر جو فیصلہ کیا گیا وہ کسی سیاسی دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے دل کی پکار تھا، وہ مسلمانوں کی امنگوں کا ترجمان تھا۔ حضرات